ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیا نبی کی صحیفے میں سے۔ اے خداوند، تو ہی ہمارا باپ ہے، تو ہی قدیم سے ہمارا فدیہ دینے والا کہلاتا ہے۔ اے خداوند، کیوں تو نے اپنی راہوں سے ہمیں بھٹکنے دیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا تاکہ تجھ سے نہ ڈریں۔ اپنے بندوں کی خاطر یعنی اپنی میراث کے قبائل کی خاطر ہماری طرف پھر آ۔ نہ کان نے سنا اور نہ آنکھ نے دیکھا کہ تیرے سوا کوئی اور خدا اپنے منتظرین کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو اسے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کا کام کرتا اور تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتا ہے۔ دیکھ، تو غصہ ہوا پر ہم گناہ کرتے گئے، تو ہماری شرارت کو دیکھ کر بڑبڑایا پر ہم بدی کرتے رہے، اور ہم سب کے سب ناپاکوں کی طرح ہو گئے، اور ہماری صداقت پارچہ حیض کی مانند ہوئی۔ ہم سب پتوں کی طرح گرتے ہیں، اور ہماری بدیاں ہم کو ہوا کی مانند لے جاتی ہیں، اور کوئی باقی نہیں جو تیرے نام کو پکارے، اور کوئی آمادہ ہے جو تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ تو نے اپنا چہرہ ہم سے چھپایا، اور ہماری بدی کے ہاتھ سے تو نے ہم کو پگھلا دیا۔ اور اب اے خداوند، تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں، تو ہمارا بنانے والا ہے، ہم سب تیرے ہاتھ کا کام ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم خبردار اور جاگتے رہو اور دعا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو گھر چھوڑ کر غیر ملک میں چلا گیا ہو اور اپنے غلاموں کو اختیار اور ہر ایک کو اس کا کام دیا اور دربان کو حکم دیا ہو کہ جاگتا رہے۔ پس تم جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو، ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تمہیں سوتا پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ پچھلے اتوار ہم نے یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید منائی، اس یاد اور اس عقیدت کے ساتھ کہ زمانہ آخر میں مسیح خداوند زمان و مکان پر کلی طور پر حکمران ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لتوریائی سال کی تکمیل کی، اور یہیں سے ہم ایک نئے دور کا لتوریائی سال بی کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ہم یسوع مسیح خدا کے کلمہ کی دنیا میں آمد کے منتظر اس لیے رہتے ہیں
کہ جس طرح مسیح مولود کی ہماری تاریخ میں 2020 سال پہلے آمد ہوئی اور وہ ہمارے لیے خوشخبری ٹھہری، اسی طرح اس کی تاریخی یادگار ایمانی سطح پر ایمانداروں کے لیے ایک نئی زندگی کی وجہ بنتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں جو اشعیاء نبی کی کتاب میں سے لی گئی ہے، اور اس کتاب کو ایک سے زیادہ لکھاریوں نے لکھا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے۔ پہلا حصہ اس کا پہلے باب سے لے کر 39 باب تک ہے، اور اس کا دوسرا حصہ 40 باب سے لے کر 55 باب تک ہے، اور اس کا تیسرا حصہ 56 باب سے لے کر 66 باب پر مشتمل ہے۔ آج کا پہلا ورد اشعیاء کے آخری حصہ میں سے لیا گیا ہے، جب ہم سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں تو انہیں ایک نئی صورتحال کا ادراک کرنا پڑتا ہے۔ اس کے مطابق انہیں واضح طور پر دیکھنا ہے کہ ان کی قسمت بدل چکی ہے، اور اس سے پیشتر پاک یہوہ بظاہر ان سے ناراض تھا، مگر اب اس نے ان پر رحم کی نگاہ کی ہے، محبت کی نگاہ کی ہے۔ اب وہ پھر ان کے لیے باپ کی مانند ہو گیا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کے خط پہلے کرنتھیوں کے خط میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ہماری دنیا میں پہلی آمد مبارک سے پیش ہم سب بھی خدا کے غضب کے تابع تھے، اس لیے ابدی موت ہم پر لازمی تھی، مگر خداوند یسوع مسیح کے طفیل ہمیں مفت صادق ٹھہرائے جانے کی نعمت ملتی ہے، اور یہی معرفت ہمیں آج کی دوسری تلاوت میں ملتی ہے۔ اس لیے ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کے لیے راہ تاکتے ہیں۔ پہلی آمد ان کی متجسم ہونے میں جسم میں ہوئی تھی، اور اس کی دوسری آمد جو کہ ہے وہ جلالی اور فرشتوں کے ہمراہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس کی دوسری آمد پر مکمل مخلصی اور اس کے جلال میں شرکت کے لیے اپنی بلاہٹ کی پہچان کرنی ہے۔ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا ہے خداوند یسوع نے پیغام دیا ہے کہ پس تم جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب ہوگا۔ اس میلاد مبارک کے منائے جانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اثر نو، پاک روح اور ابدی زندگی کی بحالی کے لیے کامل امید رکھیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کے دنوں میں اثر نو پاک خداوند کی وفاداری کو باپ کی وفاداری سے تعبیر کیا گیا، اسی طرح ہم بھی خداوند میں اس کی دائمی وفا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنی مخلصی اور اپنی نجات کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم خبرداری کے ساتھ اسی طرح اپنے شافی خداوند یسوع کے منتظر ہیں، جس طرح پہرا دینے والا صبح صادق کا منتظر رہتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی آمد کے پہلے اتوار کے موقع پر پاک کلام ہماری توجہ اس طرح مبذول کرواتا ہے کہ یہ آمد کب ہوگی۔ اس کے متعلق ہمیں چیدہ باتوں پر غور و خوض کرنا نہایت ضروری ہے۔ کلام مقدس کی آج کی تلاوتیں ہماری توجہ اس طرف مرکوز کرواتی ہیں کہ خداوند کی آمد ثانی کب ہوگی۔ انجیل یقیناً خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی سے متعلق ایمانداروں کو باور کرواتی ہے کہ ہمارے خداوند کی آمد خدا باپ کے اٹل منصوبے کے مطابق ہوگی۔ اس سے متعلق ہماری انسانی قیاس آرائیاں فضول ہیں۔ آمد ثانی اچانک ہوگی جب کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا اور خداوند موجود ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کب ہوگی۔ خداوند یسوع نے صاف فرما دیا ہے کہ یہ سارے کا سارا اختیار جو کہ ہے وہ باپ کے سپرد ہے اور اسی کے ٹل منصوبے کے مطابق ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، مگر اس دن یا گھڑی کی بابت
سوائے باپ کے کوئی نہیں جانتا، نہ تو آسمان کے فرشتے اور نہ ہی بیٹا جانتا ہے، حالانکہ بیٹا وہ حقیقت ہے جس کے سپرد باپ نے زمین و آسمان کا اختیار دے دیا ہے، لیکن بیٹا ہم پر یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس کا پورا اختیار جو کہ ہے وہ باپ کے اٹل منصوبے کے مطابق ہوگا۔ لیکن اس گھڑی یا اس دن کے لیے خداوند نے ہمیں خبردار ضرور کیا ہے، اور خبردار اس طرح کیا ہے کہ پس تم خبردار اور جاگتے رہو اور دعا کرو۔ وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے اور جاگتے رہنے کی تلقین کی ہے، اور اس کے ساتھ دعا کرنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ کب ہوگا۔ لیکن جب لوگوں نے پوچھا کہ اے خداوند جب وہ ہونے کا ہوگا تو اس کے نشانات کیا ہوں گے، ان کے آنے کی علامات کیا ہوں گی، تو خداوند نے لوکا کی معرفت فرمایا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے اس وقت کے بارے میں، کیونکہ بتیرے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ یہ خداوند کی طرف سے خبردار کرنے کی ایک مثبت تلقین ہے کہ ان وقتوں میں ایسا ہوگا کہ لوگ آپ کو گمراہ کریں گے، جگہ جگہ اشارے دیں گے کہ خداوند ادھر ہے، خداوند ادھر ہے، لیکن خداوند نے اس کے آنے کے لیے جو نشانات دیے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اس جگہ پر خداوند ہمیں وارن کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں خداوند انکرج بھی کر رہا ہے کہ جب تم ایسے حالات دیکھو، کیسے حالات دیکھو، لڑائیاں دیکھو، فسادات کی خبر سنو تو گھبرا مت جانا، پریشان نہ ہو جانا، بے چینی اختیار نہ کر لینا، تمہاری طبیعتوں میں جو ہے بے چینی نہ آ جائے، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، مگر اس وقت فوراً یہ انجام نہیں ہوگا، اس سے پہلے ایک اور کام ہونا ہے، اور وہ اس کے بارے میں بھی خداوند نے آگاہی دی، اور خداوند نے کہا کہ قوم قوم پر اور بادشاہی پر چڑھائی کرے گی، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، اور جا بجا وبائیں اور کال پڑیں گے، اور دہشت ناک باتیں اور آسمان سے عظیم نشان ظاہر ہوں گے۔ پھر خداوند مرکز کی معرفت فرماتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ باتیں تکالیف کا شروع ہی ہیں، مگر تم خبردار رہو، تمہیں عدالتوں کے حوالے کریں گے، عبادت خانوں میں تم کو کوڑے مارے جائیں گے، حاکموں اور بادشاہوں کے آگے میرے سبب سے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ کام ہے، یہ وہ علامات ہے جن کا ہونا ضروری ہے، جن کا واقعہ ہونا ضروری ہے، یہ ہوں گی، لیکن اس کے بعد خداوند نے ایک کام ہمیں کرنے کے لیے بھی دیا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھیں ہم تو ہم نے کرنا کیا ہے، یہ خداوند نے ہم پر واضح کر دیا ہے، اور ان سب باتوں پر خداوند نے ایک بات کو ضرور جانا، لیکن ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے۔ یہ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے، یہ ہمیں ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ یہ کام تمہارے سپرد ہے کہ ان سب باتوں سے پہلے ضرور ہے کہ سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، ان کو آنے کی خوشخبری دی جائے، پوری دنیا میں منادی کی جائے۔ پیشنگوئیاں اپنے کمال اور عروج کو پہنچ چکی ہیں، اب تو یسوع کی ان کہی ہوئی باتوں کا پورا ہونا ضروری ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انجیل کو پھیلاتے جائیں، انجیل کی منادی کرتے جائیں، لوگوں کو خوشخبری دیتے جائیں کہ خداوند کا دن نزدیک ہے۔ خداوند کا دن جو کہ ہے وہ ہمارے 1000 دنوں کے برابر ہے، اس لیے ہمیں تسلسل کے ساتھ اس دن کا انتظار کرنا ہم پر ضروری اور واجب ہے، اور خداوند کی آمد ثانی کا ہم نے انتظار کرنا ہے۔ اگرچہ انسانی زندگی میں انتظار کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کیا کہا تھا وہ شاعر نے کہ غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا،
गजब किया जो तेरे वादे पे इतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। और यहाँ तो शायर के लिए तो एक रात की बात है, लेकिन यहाँ तो खुदावन की नजर में एक रात जो कि हमारी 1000 रातों के बराबर है। तो इसलिए हमने सब्र कैसे करना है, इंतजार कैसे करना है। खुदावन के लोग हमें अपने खुदावन का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। वो इंतजार इश्तियाक से करते हैं, वो इंतजार उम्मीद से करते हैं, वो इंतजार ईमान से करते हैं। इसके इंतजार में उस ईमानदार की हालत जो कि है उस प्यासी हिरनी की सी है जो पानी के शफाफ चश्मों के लिए बेताब है, या उस पासबान और पहरेदार की तरह जो जाग कर सुबह सादिक का मुंतजर रहता है। हमें सब्र के साथ खुदावन के दिन का इंतजार करना है, और ये इंतजार के लिए जरूरत है मसलसल बेदारी की, एक तसलसल की, कंटिन्यूटी की जरूरत है, और फिर जाकर हम अपने खुदावन से मिल सकते हैं। क्यों एक तसलसल की जरूरत है, क्यों मसलसल बेदार रहने की जरूरत है? क्योंकि मसीह खुदावन की आमद का दिन जो कि है वो एक चोर की मानद आएगा, जो अतला दिए बगैर आएगा, जो फोन किए बगैर आएगा, क्योंकि वो अचानक होगा। इसलिए ईमानदारों को हमेशा हर वक्त बेदार रहने की जरूरत है। मुसलसल हम बेदार किस तरह रह सकते हैं? मुसलसल बेदार रहने के लिए जरूरी है कि हमारी वाबस्तगी जो कि है वो खुदा के कलाम के साथ हो। सुबह शाम जो कि हम अपने खुदावन का कलाम पढ़ें और दुआ में मशगूल रहें। यही वो दो चीजें हैं जो हमें मुसलसल खुदावन के साथ बेदार रहने के लिए हमें मौका फराहम करती है कि हम खुदावन के कलाम से पढ़ते रहें, खुदा की आवाज को अपने अंदर उतरने का मौका देते रहें, और इसके साथ साथ खुदा की हजूरी में हमारे सर जो के हैं वो झुके रहें और मुसलसल दुआ के अमल में आगे बढ़ते रहें। लिहाजा प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम और दुआ के अमल से ही हमारी जो मुसलसल बेदारी है वो हकीकत बन सकती है। वरना शैतानी तरगीबात जो कि हमें काहिल होने के लिए गाफिल कर देंगी, और गुनाह जो कि है वो हम पर हैवी हो जाएगा। और शैतान से बचने के लिए हमें जरूरत है पाक रूह की रफाकत की। खुदावन के दिन का इंतजार और उसकी आमद में बेदारी हमें रूहुल कुद्स की नेमतों की बदौलत ही मैसर आ सकती हैं। आज की दूसरी तिलावत हमें इसी रूह से ढारस मिलती है कि कलीसिया में हमारे खुदावन की गवाही अच्छे असातिज़ा और मनादों के जरिए मैसर होती है। हम उसकी बख्शिश के लिए शादमान हैं, और हमारा भरोसा है कि हमारा खुदा जो कि है वो वफादार है, जिसने हमें अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की शराकत के लिए बुला रखा है। और उसकी शराकत में शामिल होने के लिए जरूरी है हकीकी तौबा। तौबा के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इशाया की किताब में हमने पढ़ा है, आज की तिलावत हम पर यह हकीकत वाक़ करती है कि खुदावन की आमद का शौक आरज़ू और उसे देखने की उम्मीद का अमल हकीकी तौबा में पिन्हा है। अगर हम हकीकी और दिली तौर पर तौबा नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बाबिल की असीरी से रहा होकर बनी इस्राएल को असर नौ बतौर खुदा की उम्मत की पहचान होगी, और उन्होंने इकरार किया कि अबे खुदा तू ही हमारा बाप है, हम मिट्टी है और तू हमारा बनाने वाला है, हम सब तेरे हाथ का काम है, तू ही हमारा बाप है, तू ही कदीम से हमारा फिदिया देने वाला है। इसी तरह हमें भी मसीह खुदावन की आमद अव्वल के फजल को याद करते हुए सच्चे दिल से तौबा करके अपने खुदावन के मिलाद मुबारक की याद करके अपने गलीस और गंदे लबास को उतार कर पाकीज़गी के लबास अपने खुदावन यीशु मसीह को पहनने की तैयारी करनी है। और पाक मां कलीसिया इस तैयारी के अमल के बारे में हमें बताती है
کہ ہمیں سال میں کم سے کم 2 بار جو کہ ہے وہ اطراف کا ساکرامنٹ لینا چاہیے، اپنے کاہنوں کے پاس جانا چاہیے، اس امید اور اس ایمان کے ساتھ کہ یہ خداوند کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق ہے، کیونکہ خداوند نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے گناہ قائم رکھے جائیں گے۔ اور یہ اختیار کاہنوں کے پاس خدا کا بخشا ہوا ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کے گناہوں کو اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاک اور پوتر خون کے وسیلے سے جو کہ ہے وہ معاف کریں اور خدا کے حضور ان کے لیے دعا کریں۔ خداوند کا پاک روح اسی طرح ہماری ہدایت کرتا ہے۔ آئیے ہم خدا کے لیے انتظار کرنے کے لیے، مسلسل بیدار رہنے کے لیے، پاک روح کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے، حقیقی توبہ کے عمل میں سے گزرنے کے لیے اپنے خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ یہ ایام جو کہ ہے ہمیں خبردار کرتے ہیں بیدار رہنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، خدا کا کلام پڑھنے کے لیے، غریبوں کی طرف اپنا قدم بڑھانے کے لیے۔ تو اس امید کے ساتھ ہم آمد کے ایام کا آغاز کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں ہم خدا کی قربت کو حاصل کریں گے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔